بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کے اگلے سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ سبق میں ہم نے جو عنوان شروع کیا تھا وہ تھا وضو، جس میں ہم نے وضو کرنے کا مکمل طریقہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد اسی سبق میں ہم نے وضو کے فرائض پڑھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وضو میں کرنا فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور پھر وضو کی سنتیں پڑھی کہ جن کو وضو میں کرنا ثواب ہے اور چھوٹ جانے پر کوئی حرج نہیں، لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا اور جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ اور پھر وضو کے مستحبات پڑھے کہ جن کو کرنے میں ثواب ہے اور چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ہم نے وضو کے آداب پڑھے کہ یعنی جس سے وضو میں اور تعریف آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں اس وضو سے، ان کو ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر مکروہات وضو پڑھے کہ جو چیزیں وضو میں نہیں کرنی چاہیے، ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں ہم نے نواقض وضو پڑھا، وہ 8 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ عزیز طلبہ، اب اگلا سبق جو ہم وضو سے متعلق وضو کے عنوان کے تحت جو آخری ایک بات اور ہم پڑھیں گے وہ ہے وضو کے متفرق مسائل۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 یعنی 68 میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں وضو سے ہی متعلق کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے، جن میں سے بہت سی چیزیں آپ نے وضو کرنے کے طریقے میں اور فرائض و سنتیں وغیرہ جو ہم نے پڑھی وضو کی، اس میں آپ کے سامنے مختصراً وضاحت آ چکی ہے۔ یہاں کچھ وہی مسائل اور کچھ 2-4 نئے مسئلے ہوں گے جو آپ کے سامنے اب آئیں گے، وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلا مسئلہ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ نے نواقض وضو میں پڑھا تھا، خون اگر کسی کے جسم سے نکلے اور وہ ایسی جگہ پر بہہ جائے جو وضو میں یا غسل میں دھونا اس کا فرض ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر بدن کے کسی حصے سے خون ظاہر ہوا، صرف زخم تھا، اس میں خون ظاہر ہوا کہ اس زخم پہ خون آیا ہوا ہے، وہ بہا نہیں، اپنی جگہ سے نکلا نہیں، صرف ادھر ظاہر رہا، تو ادھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو اس صورت میں ٹوٹے گا جب یہ نکل کر بہنے لگے۔ ذرا سا بھی بہہ گیا، ایک قطرہ تھوڑا سا بھی بہہ گیا اور ایسی جگہ پہ بہا جس کا غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر صرف ظاہر ہوا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے خون ہو یا پیپ ہو۔ اگر صرف ظاہر ہوئی ہے، زخم میں نظر آ رہی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹا، اپنی جگہ سے نکل کر بہنے لگ گئی، تھوڑی سی بھی بہی، ایک قطرہ ہی بہا ہے اس کا، اور وہ ایسی جگہ پہ بہہ گیا جس کا وضو یا غسل میں اس جگہ کا دھونا فرض ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسی جگہ پہ بہا یا ایسی جگہ پہ نکلا، جیسے مثال کے طور پہ آنکھ میں خون پھیل گیا، تو اس کو نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر جسم کے کسی حصے سے نکلا اور بہہ گیا تو اس کو وضو میں اگر دھونا فرض تھا تو وضو یا غسل میں دھونا اس جگہ کا فرض تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے زخم سے خون ظاہر ہوا ہے، بہا نہیں ہے، ظاہر ہوا، اس نے کسی کپڑے سے یا ٹیشو سے یا رومال سے یا اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز سے پونچھ دیا، وہ پونچھا تو اور خون ظاہر ہو گیا، پھر اس کو بھی پونچھ دیا، پھر اور خون ظاہر ہو گیا۔
اب اس نے 4-5 مرتبہ کسی شخص نے ایسے پوچھ دیا تو اگر وہ خود گمان کرے کہ اگر اس نے اتنی مرتبہ پہنچا ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچتا تو وہ خون نکل کر بہہ جاتا، پہنچنے سے پہلے پہنچتا نہیں تو وہ بہنے لگتا، اتنا خون اس نے صاف کر دیا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا خون صاف کیا ہے، پہنچا ہے کہ جس کو جو اگر ہمیں صاف نہیں کرتا تو اس کے باوجود بھی یہ ایسی جگہ کی طرف جس کا غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہے نہیں بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عزیز طلبہ، اگلی بات یہ کہ جو ہم نے وضو میں کہا کہ جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں، چہرہ دھونا فرض ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے، پاؤں دھونا فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ کتنے پانی سے دھونا؟ کم سے کم کتنا پانی ہونا چاہیے؟ تو عزیز طلبہ، جب ہم نے چہرہ دھویا ہے تو اتنا پانی تو ہو کہ ہمارا چہرہ دھونے کے بعد 1-2 قطرے ضرور نیچے گریں، یا ہاتھ دھویا ہے تو 1-2 قطرے ضرور گریں۔ ویسے تو ہم نل وغیرہ سے وضو کرتے ہیں تو پانی خوب ہوتا ہے، لیکن کہیں اگر پانی کی قلت ہے اور صرف فرائض ادا کر رہا ہے تو ان چیزوں کو دھوتے وقت اتنا تو پانی ڈالنا ہے کہ جب ان چیزوں کو دھویا جائے تو 1-2 قطرے زمین پہ گر جائیں، اس سے کم دھونا یہ مناسب نہیں ہے۔ وضو میں جو چیزیں ہم نے فرض کہیں کہ دھونا فرض ہے، جیسے چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، پاؤں کا دھونا، تو یہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو ہم 1 مرتبہ دھوئیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، پھر اس کو سنت کے مطابق وضو کرنے کے لیے 2 مرتبہ اور دھو کر 3 مرتبہ کریں گے تو سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، فرض ہے جو اعضاء دھونا جن کو وضو میں، وہ جہاں جو اس کی حد ہے دھونے کی، جیسے چہرہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل فرض ہے۔ اس پورے حصے میں اگر بال برابر، جتنا باریک بال ہوتا ہے اتنی باریک جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ فرض مکمل ادا نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں پڑھا تھا کہ منہ بھر کے قے کر دینا، منہ بھر کے قے کر دینا۔ قے میں اگر جمع ہوا خون یا کھانا یا پانی اگر نکلے اور منہ بھر کر ہو، الٹی اگر ہو رہی ہے، اس میں اگر خون نکل رہا ہے یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے وہ نکل رہی ہے اور وہ منہ بھر کر ہے، اتنی ہے کہ پورا منہ بھر جائے اس سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ بھر کے اتنی قے ہو گئی، الٹی سی ہوئی، جس میں صرف بلغم نکلا ہے، خالص صرف بلغم ہے، نہ اس میں خون ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ نے نواقض وضو میں پڑھا کہ سہارے سے یا ٹیک لگا کر اگر سو جائے گا، یعنی ایسی چیز سے ٹیک لگا لے کہ اگر اس چیز کو اس کے پیچھے سے، اس کے پاس سے ہٹایا جائے تو وہ گر سکتا ہے، گر جائے گا نیند کی وجہ سے، تو اس کو ٹیک لگانا کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اس سے سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے سو رہا ہے یا بغیر کسی سہارے کے سو رہا ہے یا نماز کی حالت میں سو گیا، مثلا سجدے میں گیا اور نیند آ گئی سو گیا، اتحیات میں بیٹھا ہے نیند آ گئی سو گیا، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں اگر خون نکلا، داڑھ وغیرہ سے، دانت سے کہیں سے خون نکل رہا ہے تو اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خون، آپ نے اگر اس کو خون کو، آپ کو ذائقہ محسوس ہوا کہ میرے منہ میں خون ہے اور اس کو تھوکا، تو یا تو خون زیادہ ہوگا اور تھوک کم ہوگا، یا تھوک زیادہ ہوگا اور خون کم ہوگا، یا دونوں چیزیں برابر ہوں گی۔ اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا آپ نے تھوکا، خون اور تھوک ایک ساتھ تھوک دیا، تو اگر اس میں پیلاہٹ ہے، پیلا پن ہے، سرخی نہیں آئی ہے، لال نہیں ہے، پیلاہٹ ہے، تو اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن وہ جب ہم نے تھوکا تو وہ اس کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہے،
مکمل لال نہیں ہے، بس ہلکی سی سرخی آ گئی ہے، پلاہٹ بھی نہیں ہے، مکمل سرخ بھی نہیں ہے، ہلکی سی سرخی آئی ہے، تو اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ تھوک اور خون یہ دونوں برابر ہیں، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس نے تھوکا اور وہ تھوک جو ہے مکمل لال ہو رہا ہے تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہوا؟ اگر خون منہ میں آیا اور اس کو تھوکا اور اس کا تھوک کی رنگت پیلاہٹ ہے، پیلا پن ہے، تو اس میں خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر وہ اس کا رنگ جو ہے تھوک کا سرخی مائل ہے یا مکمل سرخ ہے، اگر سرخی مائل ہے تو خون اور تھوک دونوں برابر ہیں، اگر مکمل سرخ ہے، مکمل لال ہو رہا ہے، تو تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے، ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ عزیز طلبہ، اگلا مسئلہ یہاں ذکر کر رہے ہیں جو ہم نے وضو کے مکمل طریقے میں بھی پڑھ لیا تھا کہ ہاتھ دھوتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہوگا اور پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہوگا۔ اس کا طریقہ بھی آپ نے سن لیا تھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا آپس میں ایک دوسرے میں ڈال دیں گے تو اس طرح اس سے خلال ہو جائے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ اس طرح ہوگا کہ جب سیدھا پاؤں دھو رہے ہوں تو اس کو دھونے کے بعد الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، چھنگلی انگلی سے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں گے اور انگوٹھے تک خلال کر لیں گے، اور اس کے بعد جب الٹا پاؤں دھوئیں گے تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے خلال شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے، اور یہ خلال اس طرح کریں گے کہ اس ہاتھ کی جو انگلی ہے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لایا جائے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آپ نے مسح پڑھا کہ مسح کیا جائے گا سر کا۔ مسح کہتے کسے؟ ہاتھ کو گیلا کر کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنا یہ مسح کہلاتا ہے۔ تمام سر کا مسح کرنے کا مصنون طریقہ وہاں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا، اور وہ یہی ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا جائے اور اس کے بعد جو آخر کی 3 انگلیاں یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے علاوہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو اپنے سرہانے میں آگے کے حصے سے شروع کریں گے، پیشانی کے بالوں سے، اور اوپر سے یہ انگلی پھیرتے ہوئے پیچھے گدی تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں لے جائیں گے، پھر ہتھیلیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اس ہاتھ کو دوبارہ اوپر لائیں گے، لیکن جو سائڈ کے حصے ہیں سر کے ان کا مسح کرتے ہوئے اس طور پہ کہ پورا سر ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے اور ہمارا مسح ہو جائے۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی کو اپنے کانوں کے اندر ڈال کے اور اس کے آس پاس کا اندر کے حصے کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کریں گے، اور پھر ہاتھوں کی انگلیوں کی جو پشت ہے اس کو اپنی گردن پہ پیچھے کے حصے میں پھیر دیں گے۔ اور ان تمام صورتوں میں چاہے سر کا مسح ہو رہا ہو، کان کا ہو، کان کے پیچھے کا ہو، یا گدی کا ہو، گردن کا ہو، تو ان سب صورتوں میں ایک ہی دفعہ پانی لیا جائے گا اور وہی کافی ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، اگر کسی کے زخم ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر پٹی نہیں بنی کھلی ہے تو زخم پہ پانی پہنچانا نقصان دہ ہے، تو ہم اس کے آس پاس کے حصے کو تو دھو لیں گے اور اس زخم پر مسح کر لیں گے، اپنا گیلا ہاتھ ہلکے سے پھیر دیں گے۔ لیکن اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اگر وہ زخم ایسا ہے کہ جس پر مسح کیا جا سکتا ہے اور وہ پٹی کھولی بھی جا سکتی ہے، کھول کر اس پر مسح کر کے اس کے آس پاس کو دھو کر پھر پٹی باندھی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں یہی کیا جائے گا کہ پٹی کو کھول کر اس کو دھو کر اور جہاں زخم ہے ادھر مسح کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو کہ زخم پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو کھولنے میں دقت ہے، تکلیف ہے کہ کھولنا بھی مشکل ہے یا زخم خراب ہو سکتا ہے، اس میں ابھی ہوا نہیں لگنی چاہیے، تو اس صورت میں اگر یہ مشکل ہو، تکلیف ہو، تو اس صورت میں اس پوری پٹی کا مسح کر دیا جائے گا، اس پہ ہاتھ پھیر دیا جائے گا، بشرطے کہ اس جگہ پر ہو جن جگہ کا وضو میں دھونا فرض ہے۔ اور اگر غسل کر رہے ہیں، غسل میں پورے جسم کا دھونا فرض ہے، تو کہیں بھی ایسے پٹی یا زخم ہے وہاں مسح کر لیا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ زخم چھوٹا ہے اور پٹی بڑی بندھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہی صورت ہے کہ ہم پٹی کو اگر کھول سکتے ہیں تو پٹی کھول کر اس کے آس پاس کے حصے کو دھو لیں اور پھر اس جگہ کو پر مسح کر لیں، اور اگر مشکل ہے تو ہم جہاں زخم ہے اس کے علاوہ جو پٹی بندھی ہے اس پٹی پر مکمل پر مسح کر لیں، تو اس صورت میں بھی وضو ہو جائے گا، ہمارا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ وضو کے متفرق چند مسائل تھے اور آپ کے سامنے ذکر ہو گئے۔ اب اگلا سبق اسی میں ہمارے سامنے مختصر سے ایک سبق ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اگلا سبق ہے غسل۔ غسل کیا ہے؟ عزیز طلبہ، وضو میں چند اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جیسے چہرے کو، ہاتھ کو کونیوں تک، پاؤں کو ٹخنے تک، جبکہ غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ غسل اگر کر رہا ہے تو پورے جسم کو دھویا جائے گا۔ غسل کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ کلائیوں تک، گٹھوں تک یعنی پونچھوں تک دھو لیں، اور اگر بدن پر جسم پہ کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی دھو لیں، اس کو بھی صاف کر لیں، پھر وضو کریں۔ پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر تمام بدن کو ملا جائے، پہلے سارے بدن کو ہلکا سا تر کر دیا جائے، پھر سارے بدن پر، مکمل جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے۔ اس طرح بہایا جائے کہ پہلے سر پر پانی ڈالا جائے، پھر داہنے کندھے پر یعنی سیدھے ہاتھ کے کندھے پر، پھر الٹے ہاتھ کے کندھے پر، الٹے طرف کے کندھے پر پانی ڈالا جائے، اور سب صورتوں میں اپنے جسم کو پانی جو ہم بہا رہے ہیں اس کو ملا جائے۔ عزیز طلبہ، غسل میں بھی کچھ فرائض ہیں کہ اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو غسل ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ مثلا پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا۔ غسل میں کلی کی جائے گی، جو ہم نے سنت طریقے میں پڑھا کہ وضو کیا جائے، اس وضو کے بعد ہمیں کلی کرنی ہے پورے منہ کی اچھے طریقے سے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے بھی کرنے ہیں، اور روزہ ہے تو غرارے نہیں کرنے ہیں۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ روزہ نہیں ہے جیسے ہم وضو میں ڈالتے ہیں، روزہ نہیں ہے تو ہم ناک کے نتھنوں تک پانی پہنچائیں، اور اگر روزہ ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد تیسرا فرض یہ ہے کہ تمام بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ہر ایک جگہ ہمارے جسم کی وہ تر ہو جائے، گیلی ہو جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں یا کھڑے بھی ہیں تو ہماری جو ناف کے پاس یا پیٹ کے پاس کچھ سلوٹیں ہوتی ہیں، جسم تھوڑا سا مڑا ہوا ہوتا ہے، تو ہم سیدھے ہو کے ان جگہوں پہ کو بھی ہاتھ سے ملیں، وہاں بھی پانی پہنچائیں۔ داڑھی ہے یا سر کے بال ہیں، ان کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا ہے، بالکل ہاتھ کو، انگلیوں کو اندر تک ڈال کے پانی ڈال کے اس کو تر کیا جائے۔ ہاں، اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ اپنے گندھے ہوئے بال، جو بال انہوں نے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان جگہوں کو تر کیا جائے، بلکہ صرف بالوں کی جڑیں جو ہیں وہاں تک پانی پہنچا دیں اور اس کو اپنی انگلیوں سے تر کر دیں۔ اگر ہاتھ میں یا جسم کے کسی حصے پر آٹا لگا ہوا ہے یا موم لگا ہوا ہے تو اس کو پہلے چھڑائیں، پہلے اس کو صاف کر لیں تاکہ وہاں اس جگہ تک بھی پانی چلا جائے، اور اس طرح پانی بہائیں کہ کوئی حصہ، کوئی بال برابر حصہ جسم کا ہمارا خشک نہ رہ جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی عملی کتاب دیکھ لیجئے۔ عملی کتاب میں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 22 سے 22 سے شروع ہو رہا ہے، اور عنوان اس کا ہے وضو تا وضو کے متفرق مسائل۔ یہ سارے جو ہم نے وضو کے مسائل پڑھے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ بیان کیجئے، وہ ادھر موجود ہے سوال، وضو میں فرائض، وضو کی انگلیوں کا خلال کس طرح کیا جائے، یہ ساری چیزیں، سوالات موجود ہیں صفحہ 22 سے صفحہ نمبر 27 تک، 27 تک، صفحہ 22 سے صفحہ 27 تک آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ آپ خود پہلے ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب میں ڈھونڈیں اور اس کو لکھیں، تاکہ آپ جب ڈھونڈ کے خود لکھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کو بعد میں آپ جب یاد کرنے اور پڑھیں گے تو آسانی سے آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ کے سامنے PDF میں یہ کام شیئر کیا جائے
تو اس سے ٹیلی بھی کر لیں کہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔